अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज एक सिस्टर ने अपना एक बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी जो है वो शेयर किया है कि किस तरह से उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में हुआ, और वो चाहती हैं कि वो सबके साथ शेयर करें ताकि वो लोग जो कि दुरूद शरीफ पढ़ना जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है वो सब भी जो है वो मोटिवेट हो सकें। तो ये सिस्टर कहती हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल हालात और आजमाइशों से गुज़र रहे हैं और लगता है कि अब आप बहुत थक चुके हैं और मज़ीद जारी नहीं रख सकते अपना सफ़र, और ये सब सख्ती हालात अब आपकी बर्दाश्त से बाहर हैं, आप इतना थक चुके हैं कि अब आपको लगता है कि आप टूट गए, आपका हिम्मत हौसला बिल्कुल जवाब दे गया, तो एक दफ़ा फिर से ताज़ा दम हो, ख़ुद को मोटिवेट करें और अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को जारी रखने के लिए एक ख़ास राज कि आपके लिए जब सब फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाएं तो आपने दुरूद शरीफ को पकड़ लेना है। आपने दुरूद शरीफ को इतना ज़्यादा पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ अब आप जितने कोई वजीफ़े पढ़ते थे, कोई चीज़ें पढ़ते थे, वो सब छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ। इवन अगर आप इस्तग़फ़ार नहीं भी पढ़ते ना तो आप दुरूद शरीफ ही पढ़ पढ़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, और इतना दुरूद शरीफ पढ़ें जिसका कोई हिसाब नहीं। बस ऐसे लगे कि दुरूद शरीफ जो है वो आपके हर हर सेल में से नेगेटिविटी को निकाल के सिर्फ नूर और पॉजिटिविटी भर दे। तो अब जनाब आपके दुरूद शरीफ का विर्द जो है वो इस हद तक होना चाहिए कि आप पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। इवन आप नींद पे भी उठें तो आपको लगे कि जैसे आपकी ज़बान जो है वो दुरूद शरीफ के विर्द में बिज़ी थी। इस हद तक जो है वो दुरूद शरीफ आपके दिल, दिमाग, ज़हन, ज़ुबान पे जारी हो जाए, इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना है। कहती हैं कि मैं अपने तजुर्बे से बताती हूँ कि जब भी आप बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रहे हों, आप बहुत ही इमोशनली लो हों, आपको लगे कि बहुत ही टूट फूट हो गई है, लगे कि जैसे तो रूह तक जो है वो थक चुकी है, हिम्मत हौसले जवाब दे चुके हैं, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि मसाइल का हल क्या हो, आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो कौन सा रास्ता चुने जिससे मसाइल का हल होगा, खैर व बरकत व आसानी और कामयाबी मिलेगी, तो दुरूद की कसरत कर दें। अगर दुआ के अल्फाज नहीं भी मिले तो भी बस दुरूद शरीफ पढ़ते जाना है और अपनी सारी चीज़ों को जहन में रखना है। विर्द करते जाएं, मुसलसल करते जाएं और बिल्कुल ना छोड़ें, और फिर देखें कि अल्लाह ताला कैसे मुआज़ाती तौर पे आपके मामलात को आप पर खोल देगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप दुआ ही मांगेंगे तो ही कबूल होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि दुरूद शरीफ के साथ आपको अपने मसाइल को कैसे हल करना है, क्या दुआ मांगनी है, कुछ नहीं भी समझ आ रहा ना, बस सब कुछ जहन में करके अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके और ख़ूब दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आसानी आना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ खैर के मामलात होने लग जाएंगे। हमेशा ही कोई एक वक्त ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही रहे। आपका मुश्किल वक्त आएगा, आपके कन्फ्यूजन के टाइम्स होंगे, लेकिन दुरूद शरीफ का विर्द जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और कोई सा भी आप सीगा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। दुरूद शरीफ के अंदर अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दूसरा छोटा सीगा जो है वो आपको बहुत आसान लगता है तो आप वो पढ़ना शुरू कर दें और मुसलसल पढ़ते चले जाएं। कहती है कि इन्होंने जो है वो दुरूद इब्राहिमी को चुना था और इन्होंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, और चूँकि ये बग़ैर गिने पढ़ रही थी, इनका मेन टारगेट था कि ये दुरूद शरीफ पढ़ें दुरूद इब्राहिमी, तो बस पढ़ती चली जाएं और इनकी ज़बान रुके नहीं। और आहिस्ता 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 जितना ज़्यादा जो है वो कोशिश करती रहीं, तो कभी भूल गई फिर पढ़ना शुरू किया, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहीं, और करते करते ऐसा हुआ कि इनका विर्द बढ़ता चला गया और काफ़ी देर तक जो है वो बीच में ब्रेक नहीं आती थी और ये दुरूद शरीफ पढ़ती चली जाती थी। कहती हैं फिर ऐसा करम हुआ, ऐसे ऐसे दरवाज़े खुले और ऐसी ऐसी नेमतें अता हुई कि कहती हैं कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा कुछ अता किया कि जो मैं अगर दुआ भी मांगती तो शायद दुआ में अपने लिए वो सब इतना अच्छा और बेस्ट नहीं मांग सकती थी। कहती हैं कि अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के और बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए मैं देख चुकी हूँ कि जब आप बहुत काबिल हों, चालाक होशियार हो जाएं
اور بہت کوشش کر کے بھی آپ بلند مقام پانا چاہتے ہوں تو آپ اتنے بلند مقام پر نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پر کہ درود شریف کی کثرت آپ کو پہنچائے گی۔ آپ کے وہم و گمان سے بڑھ کے آپ کی امیدوں اور توقعات سے بہت زیادہ، اور آپ کو گویا کہ بہترین چیز مہیا کی جائے گی، سونے کے تھال پر رکھ کے آپ کو سب کچھ پیش کیا جائے گا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ ویسے آپ بہت محنت کریں، خود کو گھسا دیں، بہت کوشش اور جد و جہد کریں، تو اس سے کہیں زیادہ کم، یعنی ود دا فریکشن آف دا ایفرٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بہترین اور بلند مقام اور اتنی بیسٹ چیزیں تھال پہ رکھ کے پیش کرے گا جب آپ درود شریف کا ورد کریں گے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ دعا بھی مانگیں، آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں، دعا کے الفاظ نہیں بھی ہوں گے، صرف آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت جڑ کے بس درود شریف پڑھتے رہیں گے اور کثرت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سب آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ حاصل ہوگا۔ کہتی ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ سیگے جو ہیں ورد کرتی رہتی تھیں، لیکن یہ سسٹر کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی میں جو تاثیر دیکھی وہ کسی اور درود میں محسوس نہیں کی۔ کہتی ہیں کہ ان کی زندگی میں درود ابراہیمی سے بیفور اینڈ آفٹر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں ان کی لائف جو تھی وہ بالکل زمین و آسمان کے فرق کے ساتھ ہے۔ کہتی ہیں اتنا زیادہ ڈفرینس ہے ان کی زندگی میں کہ جب وہ ورد نہیں کرتی تھیں اور پھر جب انہوں نے درود ابراہیمی ورد کرنا شروع کیا تو کہتی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو گئی، ہر چیز بہتر سے بہترین ہو گئی، اور کہتی ہیں لائف میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے وہ تو اتنی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ کہتی ہیں بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ایسا ہو گیا ہے کہ میں اپنے دل میں بھی خیال آتا ہے، دماغ جو ہے وہ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی یا کوئی خیال ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سن لی ہے، وہ چیز کسی نہ کسی طرح چل کے پہنچ جاتی ہے۔ کوئی غلط بات سوچتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریکشن آ جاتا ہے، کہیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے رہنمائی کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ بہت دفعہ تو ایسا ہوا کہ ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت بعد میں آنے والی تھی، لیکن چیز اللہ تعالیٰ نے چلا کر مجھ تک پہلے پہنچا دی، چیزوں کے انتظامات پہلے کر دیے اور حالات بعد میں شروع ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے معاملے پہلے ہی فرما دیے۔ پھر کہتی ہیں کہ درود شریف کے ورد سے مجھے بے انتہا فائدہ ہوا ہے، زندگی گویا ایسی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر معاملے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی خصوصی معاملہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور جو بھی معاملات زندگی میں ہوتے ہیں جب درود شریف پڑھتی ہوں تو اس کی امیزنگ رزلٹس جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں اب تو میں وہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں درود شریف پڑھتی ہوں تو معاملات میرے وہ جو کہتے ہیں نا سپر سے بہت اوپر، بس وہ معاملہ ہو گیا، اتنے زبردست اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزلٹس دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے تو اب یہ سوچ کر ہی خوشی ہوتی ہے کہ درود شریف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور کہتی ہیں کہ یہ سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں جانتے ہیں، ہمارے والد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں اور ہمارے والد کو بھی جانتے ہیں۔ کہتی ہیں درود شریف کے ساتھ اور قیامت کے دن جب ہم کثرت درود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پائیں گے تو وہ ہمیں جانتے ہوں گے۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرنے کے لیے موٹیویشن ہی بہت کافی ہے کہ درود شریف کے اتنے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب بینیفٹس مجھے دینے کے لیے مجھے چنا، مجھے توفیق دی کہ میں درود شریف پڑھوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کتنی نعمتیں جو ہیں وہ مجھے عطا کی جو درود شریف سے جڑ جانے والوں کے لیے خاص ہیں۔ کہتی ہیں کہ یہ سوچنا کہ درود شریف پڑھنا صرف میری اس زندگی کو بہتر نہیں کر رہا، بلکہ بہتر سے بہترین زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی زندگی کو بھی بناتا چلا جا رہا ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ سوچ کے کہ درود شریف آخرت کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کے ساتھ بھی رکھا جائے گا، اور جتنا کثرت سے پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی، آپ اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے، تو کیسا وہ منظر ہوگا۔ بس یہ سوچ ہی جو ہے نا وہ درود شریف کی کثرت کے لیے بہت زبردست موٹیویشن ہے۔ پھر یہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ تصور کر کے ہی ذہن کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے درجات بڑھاتا چلا جاتا ہے۔
یہ سسٹم مزید کہتی ہیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے درود شریف بس ون ٹائم چیز ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ کو چیزیں مل گئیں، اب آپ درود شریف کی تعداد کو کم کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں۔ جب آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کو بڑھا دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ آپ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ ایک طرح سے آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کا مینٹیننس اور اپ گریڈ پروگرام ہے جو چلتا رہنا چاہیے۔ اگر آپ درود شریف کے ورد میں کمی کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو درود شریف کے ورد کو جتنا آپ مینٹین کریں گے، جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے، اتنا ہی کرم نوازیوں کی اور درجات کی بلندیاں ہوتی چلی جائیں گی، اتنی ہی بارشیں ہوں گی نعمت کی۔ لیکن اگر آپ اس ورد کو مینٹین نہیں کریں گے تو آپ کی نعمتوں کو بھی بریک لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھیں اور اپنی زندگی کو خوب اپ گریڈ کریں۔